ہے، یہ میرے غوث اعظم کی فضیلت ہے۔ جب میرے غوث اعظم کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 7 سال کی، تو آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو آپ کا بھی معاملہ عجیب و غریب تھا، یعنی آپ کے نانا بھی اللہ والے، آپ کے والد بھی اللہ والے، اور حضور غوث اعظم بھی اللہ والوں کے سردار۔ جیسے ہی پہنچے اس بارگاہ میں، وہ بارگاہ بھی کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک عورت تڑپتی ہوئی آئی، ایک عورت روتی ہوئی آئی۔ اس عورت نے آتے ہی حضور سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور بالا میری شادی کو سالوں گزر گئے، وقت گزر گیا، مدت گزر گئی، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کے نانا نے آسمان کی طرف دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ہم دیکھتی آنکھیں کھول کر، مگر جو اللہ والا ہوتا اپنی آنکھوں کو بند کر کر دیکھتا ہے۔ آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا نظارہ کر لیا، فرمایا اے عورت، لوح محفوظ پر میں نے پڑھ لیا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ اللہ، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر رونے، پھر کانپنے لگی، حضور بالا آپ میرے لیے دعا کر۔ پھر آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ دیکھا، فرمایا اے عورت، تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ روتی ہوئی پھر واپس باہر خانقاہ سے نکلی تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال ہے، بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ عورت روتی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ، روتا ہوا آئے ہنستا ہوا جاتا ہے، یہ عورت روتی ہوئی آئی تھی، روتی ہوئی جا رہی ہے۔ پوچھا اے عورت، اے مائی، یہ میرے نانا کی خانقاہ ہے، اس خانقاہ سے کوئی روتا ہوا آتا ہے، وہ روتا ہوا نہیں جاتا ہے۔ اے عورت، ذرا مجھے بتا، اس خانقاہ سے تو روتی ہوئی، اس خانقاہ سے، اس بارگاہ سے تو روتی ہوئی؟ تو کہا بات ہی ایسی۔ تو کہا کون سی بات؟ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں بچہ ضرور ہوں، میں عبد القادر ہوں، انہی کا دھیپتا ہوں۔ اللہ اکبر، نواسا ہوں انہی کا، عبداللہ سمعی کا نواسا ہوں۔ مجھے بتا تو آئی کیوں تھی؟ کہنے لگی اے بچے تو ابھی بچہ ہے۔ کہا بچہ ضرور ہوں مگر عام بچوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے بتا۔ سبحان اللہ، اس عورت نے جیسے ہی بتایا میں اولاد کے لیے آئی، اولاد کے لیے آئی تھی۔ آپ کے نانا نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا، فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ کہا تجھ سے مانگنا نہیں آیا، دور سے بولنا ذرا، تجھ سے مانگنا نہیں آیا۔ کہا پھر کیسے مانگا؟ ارے کہا میرے نانا نے فرمایا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ ارے تو کہتی حضور اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، گھر ہی اولاد ہو جاتی۔ دور سے بولیں ذرا، اگر میری قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، اولاد تو گھر ہی ہو جاتی۔ کہا باپ تو حقیقت کہہ رہا بچہ۔ دوڑی پھر گئی حضرت عبداللہ سمعی کے پاس، اللہ اکبر، پھر سلام کی عریضہ پیش کیا، حضور بالا آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ تو آپ نے پھر آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد فرمایا اے عورت، میں نے تجھ سے کہہ دیا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لوح محفوظ کو میں نے پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، عورت نے وہی جواب دیا، عورت نے وہی جواب دیا جو حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ اس نے عریضہ پیش کیا، حضور اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، پھر تو میرے گھر ہی اولاد ہو جاتی۔ تو کہا یہ کس نے تجھے بتا دیا، مانگنے کا ڈھنگ کس نے بتا دیا؟ کہا ایک بچہ ہے۔ ارے کہا میرا بھیپتا ہے۔ ارے کہا جا، اگر وہ کہہ رہا تو جا، اگر وہ کہہ رہا ہے تو جا، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ کیا دے گا؟ بیٹا۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کی وہ چوکھٹ ہے، روتا ہوا جائے وہ ہنستا ہوا آتا ہے۔ جب ایک سال گزرا اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا، جیسے بیٹا دیا اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا ہوا، مہینہ گزرا، وہ بچہ بیمار پڑ گیا، جو مرادوں سے ہوا تھا، بڑی آرزوؤں سے ہوا تھا، اللہ اکبر، بیمار پڑنے کے بعد اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس بچے کا دور سے بولیں انتقال ہو گیا۔ جس عورت کو اللہ نے اللہ کے ولی کی دعا سے، مرادوں سے، اور اس عورت کا بیٹا مر جائے تو اس عورت کا کیا حال ہوگا، اس ماں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بیٹے کو پھر ڈھکا، پھر ڈھکا، ڈھکنے کے بعد پھر دوڑی۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں حاضر ہونے کے بعد جا کر سلام کیا، روتی ہوئی گئی، عرض کیا حضور بالا آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹا انتقال کر گیا، آپ دعا کر دیں یہ زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زندہ نہیں۔ میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا، یہ زندہ نہیں ہوگا، یہ مر گیا۔ اللہ اکبر، بیچاری روتی ہوئی پھر آ رہی، پھر حضور سیدنا غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ 8 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 8 سال کی عمر، کرامت دیکھیں، ولایت دیکھیں، نگاہ دیکھیں۔ غوث اعظم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ہے مائی تو 1 سال پہلے بھی آئی تھی روتی ہوئی، یہاں سے ہنستی ہوئی گئی تھی، آج پھر تو روتی ہوئی آئی ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا اب کیوں آئی، اب روتی ہوئی کیوں آئی ہے؟ تو کہا جو بیٹا آپ کے نانا کی دعا سے ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، آپ کے نانا کے پاس گئی تھی، آپ کے نانا نے فرما دیا میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا، اس کا انتقال ہی ہو گیا، یہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا اچھا تیرا بیٹا انتقال کر گیا، تو نے دیکھا ہے یہ تو زندہ ہے، اور سے بولے زندہ ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی اے بچے اس کے انتقال کو تو کافی دیر گزر گئی، تو کہا کھول کر کے دیکھ، زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے تیرا بیٹا۔ جب چہرے کو کھولا، رومال ہٹایا، چادر ہٹائی، جب بیٹے کے چہرے پر ماں نے نظر ڈالی تو خدا کی قسم بیٹا مسکرا رہا، بیٹا مسکرا رہا ہے۔ آنکھ والا ہی تیری جوگن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا ہی تیری جوگن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئی جو دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جیسی آپ کے نانا نے دیکھا، بچپن میں کرامتیں دکھا رہا ہے، چھڑی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، عبدالقادر جیلانی کی طرف دوڑنے لگے، بولے رک جا، تیری طرح پٹائی کریں، ابھی سے یہ کرامتیں دکھا رہا تو اتنا بڑا ہو گیا۔ چھڑی اٹھائی، دوڑنے لگے۔ حضور غوث اعظم آگے آگے ہیں، آپ کے نانا پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کیا دورہ، غوث اعظم ایک قبرستان کی طرف سے گزرے، آپ نے آواز لگائی اے قبرستان کے مردوں کھڑے ہو جاؤ، آج میرے نانا مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اے قبرستان کے مردوں مجھے بچا دو۔ سبحان اللہ، روایات کے اندر آتا ہے آپ کی آواز سے 365 مردے کھڑے ہو گئے، اور حضور سیدنا غوث اعظم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ میرے غوث اعظم